نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا مجھے کچھ سکھائیے، شاید اللہ تعالی مجھے اس پر عمل کی توفیق بخش دے اور مجھے اس سے نفع فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو چیز لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو اس کا خیال رکھنا، اور جہاں کہیں ایسی چیز دیکھنا اسے راستے سے ایک طرف ڈال دینا۔ ابو شیبہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل پیادہ پا جا رہے تھے، ایک اور شخص بھی ان کے ساتھ تھا، تو فوراً اسے راستے سے ہٹا دیا۔ راستے پر انہوں نے ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا تو فوراً اسے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے عرض کیا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ اگر راستے سے کوئی شخص پتھر ہٹا دے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر ایمان والا ہوگا تو بالآخر کبھی نہ کبھی اگر جہنم میں بھی جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ پاک اس کو نکال لیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا جس پر درخت کی ایک شاخ پڑی ہوئی تھی، اس نے دل میں کہا کہ میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں تاکہ ان کو تکلیف نہ دے، بس اتنی سی نیت کی بدولت وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں صرف ایک درخت کی بدولت ٹہلتا ہوا پھر رہا ہے جو راستے پر لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہا تھا، اور اس نے اس کو کاٹ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے تو آدمی کے جسم میں جتنے جوڑ بند ہیں ان سب کی طرف سے اس پر ایک ایک صدقہ ادا کرنا ہے۔ دو شخصوں کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کر دیا، یہ ایک صدقہ ہو گیا۔ کسی سوار شخص کی کوئی مدد کر دی، اس کو سوار کر دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ سامان نیچے سے اٹھا کر کسی کو پکڑا دیا، صدقہ ہو گیا۔ کوئی بھلی بات زبان سے نکالی، یہ صدقہ ہو گیا۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھایا، صدقہ ہو گیا۔ راہ پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی دیکھی، ہٹا دی، صدقہ ہو گیا۔ انسان کے اندر جو ہیں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے جو ہے وہ اسے صدقہ نکالنا ہے روزانہ۔ تو صدقہ ایک تو معروف صدقہ ہے کہ کسی کو کسی غریب کو کوئی چیز دی، ٹھیک ہے، لیکن صدقہ صرف وہی نہیں ہے۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا وزن اٹھانے میں مدد کر دی وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو سوار کر دیا وہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دیا وہ بھی صدقہ ہے۔ برائی سے منع کیا وہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے ہر قدم اٹھایا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یعنی کہ اللہ رب العزت کا جو ثواب ہے، کا جو بدلہ ہے، اس کی جو جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے طریقے بہت ہیں۔ اور اللہ پاک جب قبول کرنے پر آتا ہے، نوازنے پر آتا ہے، تو دیکھو ایک درخت جو ہے اس کی بدولت وہ جنت میں پہنچ گیا کہ وہ راستے میں کسی کو تکلیف دے رہا تھا، اس کو ہٹا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اتنی جو ہے راستے سے، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا اور اس بات کی فکر کرنا کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس پر اتنا بڑا ثواب ہے، تو پھر مسلمانوں کو تکلیف دینے پر کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا اللہ کو ناپسندیدہ ہوگا۔ جب آدمی کوئی گاڑی اپنی کھڑی کرتا ہے یا
ٹھیلے والا ہے وہ اپنا ٹھیلا کھڑا کرتا ہے، ٹینکر والا ہے، ڈمپر والا ہے وہ آتا ہے، ہاں کوئی بھی ایسی چیز ہو تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اور جیسے تیسے، اور پھر جو ہے سب لوگ پریشان، ان کو راستے سے گزرنے کے لیے لمبا راستہ کاٹنا پڑے یا راستے کے کونے سے نکلنا پڑے یا ایسی ویسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنی پڑے، تو یہ سب جو ہے وہ گناہ ہے، اور ایسی چیزوں سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں یہ اسی موضوع پر ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ جب اجتماعات ہوتے ہیں اور پتہ ہے کہ شہر جو ہے وہ اجتماع تو دور کی بات ہے، جو اس کے اندر لوگ رہتے ہیں اس کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، تو جب صرف شہر کے ایک ہی خاص حصے پر لوگوں کا ہجوم کر دیا جائے اور پھر لازماً اس کا جو نتیجہ نکل ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، جب وہاں جاتے ہیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں کرنا جائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں دیکھنی ہوتی ہیں، آج کل لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے، اور یہ حدیث بھی آ گئی، تو جب یہ حدیث آئی تو یہ مضمون میرے دل و دماغ میں آ گیا، ورنہ انشاءاللہ العزیز جو ہے اس موضوع پر مستقل بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، کہ اول تو یہ بھی دیکھنا کہ اس قسم کے اجتماعات کرنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ بھی نہیں، اور پھر اس قسم کے اجتماعات سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ویسے تو ہم بریلویوں کو بہت بولتے ہیں، شیعوں کو بھی بہت بولتے ہیں کہ بھائی تم لوگ جلوس سے نکالتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر کل جمعہ کل انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو بہرحال جب بھی راستے میں تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کے 70 سے کتنے ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے، خود تو بنے ہی نہیں سبب تکلیف کا، بلکہ اگر ہو بھی تو اس کو بھی ہٹا دے۔ اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔